حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں نماز ترک کرنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے رزق سے برکت بھی اٹھا لیتا ہے۔ آج رزق کی برکت کی شکایت، رزق کی تنگی کی شکایت کہاں نہیں۔ لاکھوں کمانے والے بھی تنگی کی شکایت کر رہے ہیں، سینکڑوں کمانے والے بھی تنگی کی شکایت کر رہے ہیں، نہیں کمانے والے بھی تنگی کی شکایت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا ڈر چھوٹا، اس لیے رزق سے برکت گئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز ترک کرنے والے مرتے ہیں تو پہلے اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے، پھر ان کو موت عطا کرتا ہے۔ یہ بڑی دردناک بات ہے۔ لوگ نماز میں سستی کرنے والے موت سے پہلے ذلیل ہوتے ہیں۔ آج نہیں دیکھتے، ماں بوڑھی ہے، کوئی کہتا ہے بیٹے نے گھر سے باہر نکال دیا، علماء تقریر کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر مت نکالو، لیکن آپ نے اپنی جوانی میں کیا گل کھلائے، آپ نے اللہ رسول کو کیسی کیسی اذیتیں پہنچائی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے بوڑھی ماں، آج تجھے گھر سے نکالا گیا تو تو چار چار آنسوؤں سے رو رہی ہے۔ تیرا بیٹا تیرا باغی ہو گیا تو تو رو رہی ہے، کیوں ہوا بیٹا باغی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز عصر کو ترک کر دے اللہ اس کی اولاد کو اس کا نافرمان بنا دیتا ہے، اس کی اولاد کو اس کا باغی بنا دیتا ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ نماز سے صرف جنت نہیں ملے گی، جو نماز جنت تک لے جا سکتی ہے وہ نماز دنیا کی آرائش نہیں دلا سکتی۔ لیکن ہم نے نماز کو وہ قدر نہیں کی جو نماز کی قدر کرنی چاہیے تھی، جو نماز کو اہمیت دینا چاہیے تھا، ہم نے نماز کو اہمیت نہیں دی۔ اولاد باغی کیوں ہوئی، اولاد نافرمان کیوں ہوئی؟ نماز کے ترک کی بنیاد پر۔ اور یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، میرے سرکار کی حدیث صحیح ہے۔ تو نماز چھوڑنے والے ذلیل ہوتے ہیں مرنے سے پہلے۔ اولاد گھر سے باہر نکالے، محلے والوں میں کوئی نہ پوچھے، انسان کھانے کو محتاج ہو جائے، روٹی کے ٹکڑے کو محتاج ہو جائے۔ اے میرے قوم کی شہزادیوں، اے سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، آؤ، اگر تمہیں اپنے بڑھاپے کو سکون اور اطمینان بخش دیکھنا ہے، اگر تمہیں اپنی زندگی کو خوشگوار گزارنا ہے، اگر تمہیں ذلت و رسوائی کی موت سے بچنا ہے تو آج کی سنی اجتماع میں سچی توبہ کرو، اٹھنے سے پہلے عہد کرو زندگی میں اب سارے کام چھوٹ جائے پرواہ نہیں، لیکن انشاءاللہ کبھی نماز ترک نہیں کریں گے، کبھی نماز نہیں چھوٹے گی۔ نماز کا وقت آئے گا تو مصلی بچھا کر کے پہلے نماز ادا کریں گے، ولیمے کی دعوت بعد میں، پہلے نماز، باپ کی میت بعد میں، پہلے نماز، بھائی کی بارات بعد میں، پہلے نماز، بہن کی ڈولی بعد میں، پہلے نماز، بچے کے اسکول بھی بعد میں، پہلے نماز، اس لیے کہ ساری چیزوں کے فائدے ہمیں دنیا میں ملے نہ ملے، لیکن نماز وہ ہے، نماز پڑھنے والا وہ ہوتا ہے، نمازی کو اللہ اس کے مقام سے اٹھا کر کے مقام محبوبیت عطا کرتا ہے۔ حضور غوث الاعظم دستگیر ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، لیکن 40 سال تک معمول یہ تھا کہ آپ ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ 1000 رکعت نماز کا معمول تھا۔ سرکار غریب نواز 70 سال تک نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے، رات و دن عبادت کرتے تھے، لیکن آج سب کے لیے وقت ہے، عبادت کے لیے وقت نہیں، ٹائم نہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ عبادت کو وقت نہیں تو پھر تم بندے کیسے ہو؟ عابد ہی تو عبد ہوتا ہے، جو عابد نہیں وہ عبد کہاں سے؟ اس لیے کہ مزدوری کرنے والا ہی نوکر ہوتا ہے، وہی تنخواہ پاتا ہے۔ جو کہے میں فلاں کا مزدور ہوں، فلاں کا مزدور ہوں، اس کی نوکری نہ کرے تو پھر وہ تنخواہ کیسے پائے گا؟ اس کو تنخواہ کیسے ملے گی؟ نادانو سنو، اللہ کا بندہ اپنے آپ کو کہتے ہو، بندگی کتنی کرتے ہو؟ اس لیے کہ بندگی کے بغیر بندہ ہونے کی سند کیا ہے؟
بندگی کے بغیر اس کے عبد ہونے کی سند کیا ہے؟ اور سنو، سب اپنے آپ کو اس کا بندہ کہتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بندے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نفس کے بندے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو خواہش کے بندے ہیں۔ ہاں، اب یہاں فیصلہ کرنا ہوگا، ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے بندے اپنے آپ کو کہتے ہو؟ ابھی تک خدا کے بندے ہی نہ بنے، زیورات کے بندے بنے۔ شوق زیور کا ہے، شوق اچھے مکان کا ہے، شوق اچھی دکان کا ہے، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں۔ شوق نیند کا ہے، نیند کہتی میری طرف آ، اللہ کہتا ہے میری طرف آ۔ ہم کس کی سنتے ہیں؟ اگر نیند کی سن کے سو گئے آپ تو بندے نیند کے ہوئے، اللہ کے بندے کب ہوئے؟ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب رات کو لوگ سو جاتے ہیں تو وہ سوتے نہیں، بستروں سے اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کوئی ایک بندہ مجھے ایسا بتائے اللہ کے اولیاء میں جو لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے سوتے ہوں، اللہ کی عبادت کو ترک کر کے سوتے ہوں۔ لیکن آج ہم کھانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، غذا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، زیورات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہر چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ اور پھر دعویٰ ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، حالانکہ سوچو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود امام الانبیاء ہوں لیکن کثرت سے نماز پڑھتے ہیں۔ امام زین العابدین، آپ کے گھر میں ایک باغ تھا، اس میں 300 درخت تھے، رات بھر ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس طرح 600 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، جتنے بڑے بڑے بزرگوں کو، خود سیدہ فاطمۃ الزہرا پوری رات عبادت میں، خود سیدہ عائشہ اکثر راتیں عبادت میں۔ آج کیا ہو گیا؟ ہر ایک چیز کے لیے وقت ہے، عبادت کے لیے نہیں۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نماز میں سستی کرنے والوں کو جب موت آتی ہے تو اللہ ان پر بھوک مسلط کرتا ہے، وہ بھوکے مرتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں۔ کتنی دردناک موت ہے بے نمازیوں کے لیے۔ اللہ جس کو بھوکا کر دے اس کی بھوک کو کون مٹا سکتا ہے؟